السلام علیکم۔ ٹھیک 8 بجے میں رضوان اور چاند کے ہمراہ شہزادہ توشو کی رہائش گاہ کے عقبی دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس بار بھی ہمارا تعاقب کیا گیا تھا اور تعاقب کرنے والے بدلتے رہے تھے۔ میں کسی بھی قسم کے ہنگامے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، لیکن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ عمارت کا عقبی حصہ نیم تاریک تھا۔ ہم جیسے ہی آگے بڑھے، عقبی دروازے سے ایک سایہ باہر نکلا، پھر ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، خوش آمدید شہزادہ توشو کے مہمانوں۔ وہ سایہ ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ شہزادے کا ادھیڑ عمر سیکرٹری تھا اور اس وقت بھی وہ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ہمیں عمارت کے عقبی دروازے سے لے کر اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیں ساتھ لیے اس طرف بڑھا۔ وہ ایک زینہ تھا جس میں کم طاقت کا بلب روشن تھا اور اسی کی روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ادھیڑ عمر سیکرٹری زینہ چڑھ کر ایک راہداری میں مڑا جس کی دونوں اطراف کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہ ہمیں لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا اور نشست فرشی۔ کمرے میں دویز قالین بچھا ہوا تھا اور جگہ جگہ ٹیک لگانے کے لیے تکیے رکھے گئے تھے۔ ہم نے کمرے کے دروازے پر جوتے اتارے اور ادھیڑ عمر شخص ہمیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمیں کمرے میں بیٹھے بمشکل 1-2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ کمرے کے دروازے سے ایک سرخ و سفید رنگت والا دراز قد شخص اندر داخل ہوا۔ میں احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چانگ اور رضوان نے بھی میرا ساتھ دیا۔ وہ جوتے اتار کر اندر داخل ہوا اور شستہ انگریزی میں بولا، بیٹھیے بیٹھیے۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت اور بردباری جھلک رہی تھی۔ اس کے جسم پر 3 پیس کا بہترین سوٹ تھا اور ہونٹوں میں موٹا سا سگار دبا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں تبت میں ہوں اور ایک معزز تبتی سے ملنے آئی ہوں، کیونکہ شہزادہ توشو بالکل کسی یورپین مفکر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ ہز ایکسیلنسی، اگر آپ سے ملنا ناگزیر نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتی۔ میں سمجھتا ہوں۔ وہ سگار کا کش لیتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بولا، محترم پنچن لاما نے تمہارے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں تم سے ملنے پر آمادہ ہو گیا، ورنہ میں اجنبیوں سے نہیں ملتا۔ لیکن ہز ایکسیلنسی اجنبیوں کے بارے میں پوری طرح باخبر ضرور رہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور بولا، آج کل تبت کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر طرف سے چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ پھر وہ بولتے بولتے رک گیا۔ وہ رضوان اور چانگ کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کے بارے میں کچھ پوچھتا، میں بول اٹھی، ہز ایکسیلنسی یہ دونوں میرے ساتھی ہیں۔ یہ میرے پاکستانی ساتھی رضوان ہیں۔ میں نے رضوان کی جانب اشارہ کیا، پھر چانگ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ مسٹر چانگ ہیں، چینی فوج کے ایک ذمہ دار افسر۔ میں آپ کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی بہت کچھ بتا چکی ہوں۔ چانگ کے تعارف پر شہزادہ توشو چونکا، پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولا، تمہیں میرے بارے میں شاید بہت کچھ معلوم ہو۔ اس کے لہجے میں شائستگی تھی۔ وہ انگریزی ہی میں بات کر رہا تھا۔ میں کچھ عرصے تبت سے باہر بھی رہا ہوں، کیونکہ میں نے ترقی یافتہ دنیا دیکھی ہے، اس لیے مجھے تبت کی پسماندگی کا احساس ہے۔ میں خود بھی اپنے اہل وطن کی طرح محترم دلائی لاما کو پسند کرتا ہوں اور ان کی تبت واپسی کا خواہش مند ہوں، لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ان کی تبت واپسی مناسب نہیں۔ چینی حکومت کا نرم رویہ مجھے دوستی کا جذبہ بخشتا ہے۔ اہل تبت کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ چینی حکومت سے تعاون کریں تاکہ تبت تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ شہزادہ توشو نے جو کچھ کہا تھا اس میں خلوص اور سچائی کی خوشبو تھی۔ اس کے سلجھے ہوئے انداز فکر اور صاف گوئی نے مجھے متاثر کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چامڈیو میں رہتے ہوئے مجھے اس شخص سے پوری مدد ملے گی۔ چند لمحے سگار کے گہرے گہرے کش لینے کے بعد وہ پھر بولا، تمہیں شاید یہ سن کر تعجب ہو کہ میں تمہارے والد نواب شمشیر جنگ کے مداحوں میں ہوں۔ تبت کے لیے ان کے خیالات بھی یہی تھے جن کا اظہار میں نے کیا ہے۔ ہز ایکسیلنسی، آپ کے خیالات یقیناً قابل قدر ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ صوبہ خام میں آباد مختلف قبائل کے کیا خیالات ہیں۔ کیا اس پر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں گے؟ میں نے کہا،
مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے عوام کے سامنے ان خیالات کا برملا اظہار نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے نقطۂ نظر کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ شہزادہ توشو نے جواب دیا۔ وہ محترم دلائی لاما سے اتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ ان کی واپسی کے سوا کوئی اور بات نہیں سن سکتے۔ یہاں چام ڈیو میں مہنتی ان کا لیڈر ہے۔ ان لوگوں کا اتنا زور ہے کہ اگر کوئی کھلم کھلا ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ان کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہے کہ کوئی بھی چینی جاسوس چام ڈیو میں قدم رکھنے کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ آزاد نہیں رہتا۔ یا تو وہ کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے یا فوری طور پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے تمہیں یہاں بلایا بھی تھا، کیونکہ تم نواب شمشیر جنگ کی بیٹی ہو، اس لیے مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چام ڈیو سے چلی جاؤ، کیونکہ فی الحال یہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ تم روانہ ہونے تک یہیں میرے پاس قیام کرو، میں تمہیں بحفاظت یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ جیسی شخصیت سے ایسی باتیں سن کر مجھے تعجب ہو رہا ہے، ہز ایکسیلنسی، میں نے شائستگی سے کہا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ بولا، مجھے صرف تمہاری طرف سے فکر ہے، ورنہ اب میں ذاتی طور پر ہر خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو چکا ہوں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ نتیجہ کچھ بھی نکلے، میں اب عوام کے درمیان اپنے خیالات کا اظہار ضرور کروں گا کہ اسی میں تبت کی فلاح و بہتری ہے۔ نہیں ہز ایکسیلنسی، میرا خیال ہے کہ آپ درپردہ رہ کر بہت کچھ کر سکیں گے۔ میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہاں آئی ہوں۔ اگر میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی تو بغیر کسی جھگڑے فساد کے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر شہزادہ توشو نے انکار میں سر ہلایا، پھر بولا، بانو، غالباً تمہیں حالات کا صحیح اندازہ نہیں۔ محترم دلائی لاما کی تبت واپسی خون خرابے کا باعث ثابت ہوگی، اور انہیں تبت آنے سے روکنا بھی خون خرابے کے بغیر ممکن نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں پورے صوبہ خام میں تنہا شخص نہیں جو یہ خیالات رکھتا ہوں۔ میرے ہم نوا اور بھی ہیں، مگر اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو سوچے سمجھے بغیر مہنتی اور اس کی پارٹی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بغیر خون خرابے کے روکنا ناممکن ہے۔ مجھے بھی اس بات کا علم ہے، ہز ایکسیلنسی، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی تو خون خرابے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مجھے کسی طرح مہنتی اور اس کے ساتھیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں خود ان کے حق میں بہتر نہیں۔ میں نے پرزور الفاظ میں کہا۔ ناممکن، شہزادہ توشو بھی پرجوش لہجے میں بولا۔ آسمان سے تارے توڑ کر لانا ممکن ہے، لیکن مہنتی کو یہ سمجھانا کہ وہ غلطی پر ہے ممکن نہیں۔ پھر بھی اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ سے صرف اتنی مدد درکار ہے کہ آپ حالات کے پیش نظر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے یہاں پناہ دیں اور مہنتی سے میری ملاقات کا بندوبست کر دیں، یا معلوم کرا کے بتا دیں کہ وہ مجھے کہاں مل سکے گا۔ میں نے اسے اپنے مقصد سے قریب آتے دیکھ کر جلدی سے کہا، تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ سکتی ہو۔ شہزادہ توشو کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ مجھے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے یہاں قیام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے خیال میں تمہارا مہنتی سے ملنا قطعی مناسب نہیں، وہ تمہیں زندہ نہ لوٹنے دے گا۔ میں ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ مان میری سماعت سے کچھ ایسی آوازیں ٹکرائیں کہ میں خاموش ہو گئی۔ شہزادہ توشو بھی چونک اٹھا تھا۔ اس نے بھی غالباً شور اور ہنگامے کی آوازیں سن لی تھیں جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اسی وقت شہزادہ توشو کا ادھیڑ عمر سیکرٹری کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، ہز ایکسیلنسی، محل کو بلوائیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لمحے بھر کو شہزادہ توشو کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرجوش انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلحہ خانے سے رائفلیں نکال کر تمام خادموں کو تقسیم کر دو، اس نے ادھیڑ عمر سیکرٹری کو حکم دیا۔ بلوائیوں کو محل میں گھسنے سے ہر قیمت پر روکنا ہے۔ سیکرٹری چلا گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ چام ڈیو میں قدم رکھنے والا تحریک کا کوئی مخالف چھپا نہیں رہ سکتا۔ تمہیں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ چینی جاسوسوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کا مطالبہ تسلیم کر لیں۔ میں نے کہا، نہیں، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہیں فوراً ختم کر دیں گے؟ شہزادہ توشو نے جذباتی لہجے میں کہا۔
کیا ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں؟ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے ساتھ ہی رضوان اور چانگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، چلو ابھی چل کر دیکھ لیتے ہیں، شہزادہ توشو آگے بڑھتا ہوا بولا۔ رضوان اور چانگ بھی میرے ساتھ آگے بڑھے۔ مان، مجھے خیال آیا کہ چانگ کو ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، میری اور رضوان کی زندگی سے زیادہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، تمہیں بلوائیوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، تم یہیں رک جاؤ۔ شہزادہ توشو نے بھی میرے خیال کی تائید میں کہا، ہاں یہ بہتر ہے، انہیں یہیں چھوڑ دو۔ شہزادہ توشو مجھے اور رضوان کو محل کے ایک حصے میں لے گیا، جہاں سے چھپ کر ہم بلوائیوں کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ محل کا سامنے والا حصہ تھا۔ میں نے سینکڑوں افراد کو محل کے بند پھاٹک کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا۔ دونوں پہرے دار پھاٹک بند کیے مجمع کی طرف رائفلیں تانے ہوئے تھے۔ مجمع میں اکثر افراد نہتے تھے، لیکن کچھ کے ہاتھوں میں تلوار نما لمبے پھل والے چاقو، لاٹھیاں اور ڈنڈے بھی تھے۔ ان میں سے کچھ کے پاس بندوقیں اور رائفلیں بھی تھیں۔ وہ سب تبتی زبان میں نعرے لگا رہے تھے، جن کا مفہوم یہی تھا کہ ہم چینی جاسوس ہیں اور ہمیں کتوں کی موت مارنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ کچھ افراد شہزادہ توشو کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے، اسے بھی چینی کتا کہا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نعرے سن کر شہزادہ توشو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا، میں ایک ایک کو گولی سے اڑا دوں گا۔ یہ جملہ بھی اس نے انگریزی ہی میں ادا کیا تھا۔ اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے بھی بلوائی پر گولی چلائی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ مان، رضوان نے شہزادہ توشو کو مخاطب کیا، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ہم جنگ ہار جائیں گے۔ میں نے رضوان کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ رضوان نے حالات کا صحیح اندازہ لگایا تھا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ شہزادہ توشو کے لہجے میں غصے کے ساتھ بے بسی بھی تھی، اور میرا ذہن یہی سوچنے میں مصروف تھا کہ اس خطرناک صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے۔ نہ صرف میری اور رضوان کی زندگی خطرے میں پڑ چکی تھی، بلکہ شہزادہ توشو بھی ہماری وجہ سے ابتلا کا شکار ہو گیا تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں زیادہ دیر سوچ بچار کر سکتی، کسی بھی لمحے صورتحال بگڑ سکتی تھی۔ محل کو گھیرے میں لینے والے زبردستی اندر گھسنے کی کوشش بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہز ایکسیلنسی، کیا محل میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے مشتعل ہجوم ہمیں دیکھ سکے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے شہزادہ توشو کو مخاطب کیا۔ کیوں نہیں، شہزادہ توشو نے جواب دیا، ہم محل کی چھت پر چل سکتے ہیں، لیکن اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ ان میں سے بہت سے مسلح ہیں، وہ ہمیں ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر گولی نہیں چلائیں گے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہیں آپ سمجھا سکتے ہیں۔ یعنی؟ شہزادہ توشو بولا، یعنی کہ ہم نہ چینی ہیں اور نہ چین کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ میری بات مان جائیں گے؟ میں قطعی طور پر خیر قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ گفتگو سے کوئی نہ کوئی راہ یقیناً نکل آئے گی۔ میں نے کہا، اور رضوان کی طرف تائیدی نگاہ سے دیکھا۔ میں بھی بانو کے خیال سے متفق ہوں، ہز ایکسیلنسی، رضوان تائید میں بولا۔ اگر تم لوگ ایسا ہی سمجھتے ہو تو چلو، شہزادہ توشو نے کہا اور ہمیں ایک سمت بڑھنے کا اشارہ کیا۔ آگے آگے شہزادہ توشو تھا اور اس کے پیچھے میں، پھر رضوان۔ ہم دو راہداریاں عبور کر کے اس زینے تک پہنچے جو محل کی چھت تک جاتا تھا۔ زینہ چڑھ کر ہم چھت پر پہنچ گئے۔ چھت پر تین اطراف میں قد آدم دیواریں تھیں اور سامنے کی جانب لوہے کی ریلنگ لگے ہوئے تھے۔ چھت پر روشنی کا انتظام بھی تھا۔ ریلنگ کے قریب ہی کچھ فاصلے پر دو بلب روشن تھے۔ میں نے دیکھا کہ شہزادہ توشو کے خادم رائفلیں سنبھالے ریلنگ سے نیچے جھانک رہے تھے۔ وہ اپنی رائفلیں محل کے نیچے موجود مشتعل ہجوم کی طرف تانے ہوئے تھے۔ شہزادہ توشو کو ریلنگ کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سب مستعد نظر آنے لگے۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ شہزادہ توشو کے خادم جلد باز ثابت نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک مشتعل ہجوم پر فائرنگ شروع نہیں کی تھی، حالانکہ ہجوم شہزادہ توشو کے لیے سخت نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ جب شہزادہ توشو میرے اور رضوان کے ہمراہ ریلنگ تک پہنچا اور ہجوم نے ہمیں دیکھ لیا تو اس کا جوش شباب پر پہنچ گیا۔ مشتعل ہجوم نے پہلے سے بھی تیز آواز میں نعرے لگائے۔ شہزادہ توشو نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک خادم سے رائفل لی اور اس سے پہلے کہ میں یا رضوان اسے روک سکتے، اس نے فائر کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ اس نے مجمع پر فائر نہیں کیا تھا، فائر ہوائی تھا۔
نعرے لگاتا ہوا مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ انہیں چیخنے سے روکنے اور ان سے بات کرنے کی اس سے بہتر ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ شہزادہ توشو یقیناً ذہین شخص تھا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ شہزادہ توشو نے بلند اور پروقار آواز میں مجمع کو مخاطب کیا۔ چینی جاسوسوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ مجمع میں سے بیک وقت کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ جو تمہارے قریب کھڑے ہیں انہیں ہمارے سپرد کر دو۔ تم ہم میں سے ہو، اس لیے ہم تمہارا قصور معاف کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ توشو کوئی جواب دیتا، میں بول اٹھی، تمہیں ہمارے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم ہرگز چینی جاسوس نہیں ہیں اور نہ خود چینی ہیں۔ میں نے تبتی زبان میں ہی استعمال کی تھی۔ تم چینی حکومت ہی کے ایما پر ہماری سرگرمیوں پر نظر رکھنے آئی ہو۔ یہ جاسوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجمع میں سے کوئی چیخا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے بھی چیخ کر جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ چینی حکومت کے پاس جاسوسوں کی کمی ہے جو وہ مجھے یہاں بھیجتی؟ میرا سوال ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ میرا سوال یقیناً اہم اور کچھ سوچنے پر مجبور کر دینے والا تھا۔ کچھ دیر کو مجمع میں سے کوئی کچھ نہ بولا، پھر ایک آواز سنائی دی، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سوال کے جواب میں مجھ سے سوال کیا گیا، اس لیے کہ مجھے تبت سے محبت ہے۔ میں کسی قدر جذباتی لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مرتے دم تک تمہاری خدمت کی ہے۔ کیا تم نواب شمشیر جنگ کو بھول گئے؟ بولو، کیا وہ تمہارے محسن نہیں تھے؟ مجھے یقین تھا کہ اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو میرے والد کو جانتے ہوں گے، اور یہ جان کر کہ میں نواب شمشیر جنگ کی بیٹی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے احترام کا جذبہ ابھر آیا ہوگا۔ کافی دیر تک لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرتے ہوئے رہے اور کسی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نواب شیر جنگ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ آخر کار مجمع میں سے کسی نے چلا کر پوچھا، کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ مجھ میں نواب شمشیر جنگ کی کتنی نشانیاں ہیں؟ کیا میں تمہیں چینی نظر آ رہی ہوں؟ کیا میں تمہاری زبان روانی سے نہیں بول رہی؟ میں پرجوش اور بلند آواز میں کہے جا رہی تھی، کیا تمہیں یہ اندازہ لگانے میں دقت ہو رہی ہے کہ میں خود تمہارے ساتھ رہ چکی ہوں؟ ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ تم نواب شمشیر جنگ کی بیٹی ہو، لیکن ہماری اطلاعات غلط نہیں ہو سکتیں۔ ان اطلاعات کے مطابق تم چینی حکومت کے ایما پر ہی یہاں آئی ہو۔ میری بات کے جواب میں نیچے سے کہا گیا، ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ انہیں یہ باور کرانا ممکن نہیں کہ میں چینی حکومت کے ایما پر تبت نہیں آئی، لیکن میں اس بات کو ان کے روبرو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسی لیے بات کا رخ بدل دیا اور بولی، میں کب کہتی ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو؟ اگر تمہارا مطالبہ یہی ہے کہ میں اور میرا ساتھی تمہارے درمیان آ جائیں تو میں اس پر آمادہ ہوں۔ تم مجھے اور میرے ساتھی کو اپنے رہنما کے پاس لے چلو، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کرو۔ مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی اور میرے چپ ہوتے ہی شہزادہ توشو فکر مند لہجے میں بولا، بانو، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ان بلوائیوں پر کسی طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اعتبار کرنا ہی پڑے گا ہز ایکسیلنسی، میں نے جواب دیا، ان حالات میں اس کے سوا کوئی اور بہتر صورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے مجمع کی طرف نگاہ ڈالی۔ ان کی خاموشی ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک دوسرے سے ایک بار پھر چیمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہوں۔ ایک تو یہی بات طے نہیں کہ یہ لوگ تمہیں مہنتی تک لے بھی جائیں گے یا نہیں، پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مہنتی تمہاری بات سننے اور ماننے پر آمادہ ہو جائے؟ شہزادہ توشو بولا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح تم سخت خطرے میں گر جاؤ گی۔ بغیر خطرہ مول لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہز ایکسیلنسی، میں نے جواب دیا۔ شہزادہ توشو نے اس وقت مجھ سے تبتی زبان میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس لیے میں بھی تبتی زبان بول رہی تھی، لیکن جب آخری جملہ ادا کرنے کے لیے میری نظر رضوان کے الجھن زدہ چہرے پر پڑی تو میں دیکھ کر مسکرا دی۔ کیوں، تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے اسے دیکھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ چڑھ کر اردو میں بولا، کچھ مجھ بد نصیب کو بھی تو خبر لگے کہ حضور کیا گل کھلا رہی ہیں۔ میں نے بہت مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس کے چہرے سے الجھن کے تاثرات ختم ہو گئے اور وہ شہزادہ توشو سے مخاطب ہوا، دراصل بانو کی ایک دوست بھی ان باغیوں کے درمیان موجود ہیں، اس لیے بانو زیادہ فکر مند نہیں ہیں، رضوان نے کہا۔ اس کا اشارہ سارا کی طرف تھا اور لہجے میں شرارت تھی۔ پرنس توشو نے میری طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا اور میں نے تائید کی،
دشمنوں کی صف میں واقعی میری ایک ہمدرد موجود ہے، اور وہ کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے کہ میری عمدہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بار میں نے رضوان کی سہولت کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک شہزادہ توشو چونک پڑا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم مہنتی کی کزن کا ذکر تو نہیں کر رہی؟ شہزادہ توشو بھی اب انگریزی زبان میں بات کرنے لگا تھا۔ جی ہاں ہز ایکسیلنسی، آپ واقعی بہت باخبر شخص ہیں، میں بولی۔ میں نے اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر سنا ہے، جسے سن کر مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، شہزادہ توشو نے کہا۔ شہزادہ توشو کی بات سن کر رضوان چونکا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر اس سے نہ رہا گیا، اس نے مجھے مخاطب کیا، بانو، سارا کی کسی غیر معمولی صلاحیت کے بارے میں آپ نے پہلے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اسی میں بھلائی تھی کہ تمہیں علم نہ ہوتا، ورنہ ہز ایکسیلنسی کی طرح تم بھی اس کے سامنے آنے سے گھبرانے لگتے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آخر کچھ پتہ تو چلے کہ لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں۔ رضوان الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مان نیچے سے ایک بلند آواز آئی۔ مخاطب میں ہی کی گئی تھی، تم اور تمہارا ساتھی نیچے آ جاؤ، ہم تم دونوں کو مہنتی کے پاس لے چلیں گے، پھر وہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ میں نے نیچے کا جائزہ لیا۔ بلوے کی کیفیت ختم ہو چکی تھی، ماحول پرسکون تھا۔ ہم نیچے آ رہے ہیں، میں نے بلند آواز میں کہا اور مڑی۔ کیا ہوا، کیا وہ لوگ مان گئے؟ رضوان نے دریافت کیا۔ ہاں چلو، میں نے جواب دیا۔ اب بھی وقت ہے بانو، سوچ لو، شہزادہ توشو میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اچھی طرح سوچ لیا ہز ایکسیلنسی، آپ فکر نہ کریں، میں نے مسکرا کر پرسکون لہجے میں کہا۔ نیچے جانے والے زینے اترتے ہوئے شہزادہ توشو پھر بولا، بانو، میں تمہیں مہنتی کے یہاں سے لینے آؤں گا۔ اگر تمہارے یا تمہارے ساتھی کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی تو پھر میں اپنے عمل میں آزاد ہوں گا کہ جس طرح چاہوں مہنتی سے نمٹوں۔ لیکن ہز ایکسیلنسی، مجھے مہنتی کو راہ راست پر لانے اور سمجھانے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ صرف آج کی رات، میں نے جواب دیا۔ آپ کل صبح وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر رات کو کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، میں نے کہا۔ اگر بالفرض میں کامیاب نہ بھی ہوئی تو ایسا بھی نہیں کہ کل صبح تک اپنی زندگی کی حفاظت نہ کر سکوں۔ تمہارا اعتماد دیکھ کر رشک آتا ہے۔ شہزادہ توشو کے لہجے میں محبت تھی۔ کہیں بڑے میاں عاشق ہونے کے موڈ میں تو نہیں؟ رضوان میرے ساتھ چلتے ہوئے آہستگی سے سندھی زبان میں بڑبڑایا۔ شہزادہ توشو آگے تھا، اس لیے رضوان کی بڑبڑاہٹ پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے رضوان سے سندھی ہی میں کہا، ہر شخص تمہاری طرح ہتھیلی پر دل رکھے نہیں پھرتا۔ شہزادہ توشو اب زینے سے اتر کر صدر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے رضوان نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ بلوائیوں پر بہرحال آنکھ بند کر کے تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میرے ساتھ ہی رضوان بھی چوکنا ہو گیا تھا۔ صدر دروازے تک پہنچتے ہوئے میں نے دیکھ لیا کہ اس وقت تک بیشتر بلوائی منتشر ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ اب وہاں صرف 25-30 افراد نظر آ رہے تھے، جنہیں غالباً مجمع نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ مجھے اور رضوان کو مہنتی کے پاس لے جائیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ میری بات کا اعتبار کر لیا گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ مجمع کو چانگ کا خیال نہیں آیا تھا، جن کے ایما پر وہ مشتعل ہجوم وہاں پہنچا تھا۔ شاید وہ لوگ یہ بتانا بھول گئے تھے کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ ہمارے ساتھ چانگ کی موجودگی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ بہرحال چینی تھا۔ شہزادہ توشو کے اشارے پر خادموں نے صدر دروازہ تو کھول دیا، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ چوکنا نظر آ رہے تھے۔ شہزادہ توشو مجھے اور رضوان کو لیے باہر نکلا۔ میں نے محسوس کیا کہ شہزادہ توشو کو اپنی جانب آتے دیکھ کر بہت سے لوگوں کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ غالباً وہ شہزادے کے خلاف انتہا پسندانہ نعرے لگانے پر شرمندہ تھے۔ شہزادہ توشو ان لوگوں کے سامنے جا کر رک گیا اور پھر بلند آواز میں بولا، تم لوگ انہیں لے جاؤ، مگر یہ نہ بھولنا کہ یہ لوگ میرے مہمان تھے اور میرا نام شہزادہ توشو ہے۔ اگر تم لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ہم آپ کے مہمانوں کو عزت و احترام سے مہنتی کے پاس لے جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ایک بوڑھے نے شہزادہ توشو کی بات سن کر کہا،
ہاں بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں، شہزادہ توشو بولا۔ میں اور رضوان شہزادہ توشو کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور شہزادے سے کہا، ہز ایکسیلنسی اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے انگریزی میں کہا، اپنا خیال رکھنا بانو، اور میرا بھی ہز ایکسیلنسی۔ پیچھے سے رضوان بولا۔ شہزادہ توشو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہارا ساتھی خوش مزاج اور تمہاری طرح مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، پھر بولا، اچھا تم لوگ جاؤ۔ میں اور رضوان آگے بڑھ کر ان لوگوں کے درمیان پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے جلب میں لے لیا اور ایک جلوس کی سی شکل اختیار کر لی۔ میری بائیں جانب ایک تبتی بوڑھا چل رہا تھا جو چہرے سے سنجیدہ اور بردبار معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، کیا ہم پیدل ہی چلیں گے؟ ہاں بیٹی، بوڑھے کی آواز میں خلوص تھا، یہاں سے مہنتی کی رہائش گاہ زیادہ دور نہیں ہے۔ جلوس آگے بڑھا تو رضوان نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا جو بوڑھے سے میں نے کیا تھا۔ میں نے بھی اسے وہی جواب دیا جو بوڑھے نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، شہزادہ توشو اپنے محل میں جا چکا تھا۔ ویسے بانو ہم اس وقت لیڈر معلوم ہو رہے ہیں، رضوان شوخ لہجے میں بولا۔ مجھ پر اب یہ انکشاف ہوا ہے بانو کہ آپ میں لیڈر بننے کے بھی بڑے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ ابھی تم نے بانو کو سمجھا ہی کیا ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے تو کئی بار تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش میں آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر آپ ہی نے اچھا کان نہ کھاؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے اس بوڑھے سے کچھ اگلوانے دو جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل آپ بوڑھوں میں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں، رضوان نے چوٹ کی۔ تم چپ نہیں رہو گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں نکالیں۔ صرف ایک شرط پر، وہ شرارت سے بولا۔ وہ بھی بکواس کر دو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ سارا کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں بتا دیجئے، اس نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ اسے یہ احساس ضرور تھا کہ سارا کا نام ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھا جو ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، میں نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ اس طرح خوش آمدانہ لہجے میں بات کیا کریں تو بھلا میں کیوں ضد کیا کروں؟ تم پھر بکواس کرنے لگے۔ میں نے دوبارہ سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ اب تم کچھ بھی بکتے رہو مگر میں تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دوں گی۔ اس کے بعد رضوان کچھ نہیں بولا، وہ شاید سمجھ چکا تھا کہ اب میں واقعی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی۔ میں اب اپنے ہمراہ چلنے والے بوڑھے کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ کیا آپ نے بھی میرے والد کا نام سنا ہے؟ میں نے بوڑھے کو مخاطب کیا۔ میں نے ان کا صرف نام ہی نہیں سنا بلکہ انہیں قریب سے دیکھا بھی ہے۔ بوڑھا اس طرح بولا جیسے اسے اپنی بات پر فخر ہو۔ کب؟ میں نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ میں نے انہیں کئی بار محترم دلائی لاما کے ساتھ دیکھا تھا۔ ایک بار عظیم گوتم کے جنم دن پر جب محترم دلائی لاما یہاں چامڈیو آئے تھے، اور دوسری بار لہاسا میں جب میں اپنے ایک دوست کے پاس پوتالا مٹھ دیکھنے گیا تھا۔ میرے دوست کا ایک واقف کار محترم دلائی لاما کے خاص خادموں میں سے تھا، اسی نے ہمیں پوتالا مٹھ کی سیر کرائی تھی، بوڑھے نے بتایا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد بولا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب چکپوری کی درسگاہ کے سامنے والے میدان میں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا۔ میں بھی اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس جلسے میں محترم دلائی لاما نے اپنی تقریر کے دوران میں تمہارے والد کی خدمات کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بیرونی دنیا سے ہمیں جو مالی امداد مل رہی ہے اس میں تمہارے والد کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ آپ کے علاوہ اس جلوس میں موجود دوسرے افراد بھی میرے والد کی خدمات سے آگاہ ہیں؟ میں نے بوڑھے سے دریافت کیا۔ ہاں مگر زیادہ لوگ نہیں۔ نوجوانوں کو بھلا کیا خبر؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ شہزادہ توشو کے یہاں ہماری موجودگی کے بارے میں آپ لوگوں کو کیسے علم ہوا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ پتہ نہیں مجھے کس نے اطلاع دی تھی، بوڑھا کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں یاد آیا، میرے پاس شریتا آیا تھا۔ شریتا کون؟ میں نے پوچھا۔ میرا ایک پڑوسی ہے، بوڑھے نے کہا۔ آپ نے شریتا سے نہیں پوچھا کہ اسے کہاں سے اطلاع ملی تھی؟ میں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ویسے شریتا بھی ہمارے ساتھ ہے، تم کہو تو اسے بلاؤں؟ وہ آگے آگے جا رہا تھا، بوڑھا بولا۔ میرے کہنے پر بوڑھا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا اور ایک دوسرے بوڑھے کو میرے قریب لے آیا۔ وہ بھی پہلے بوڑھے کا ہم عمر دکھائی دیتا تھا، مجھے گھمنڈی نے اطلاع دی تھی، شریتا نے میرے پوچھنے پر بتایا۔ پھر بولا، گھمنڈی اکثر مہنتی کے ساتھ دیکھا گیا ہے،
اس لیے میں نے اس کی بات کا فوراً یقین کر لیا۔ یوں بھی ہمیں شہزادہ توشو پر پہلے سے شک تھا کہ وہ ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ شریطہ سے گفتگو کرنے کے بعد بھی میں کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ اس الجھی ہوئی گتھی کا کوئی سرا مہنتی تک ضرور جاتا تھا۔ دراصل مجھے اس معاملے میں مہنتی پر نہیں، چنزی پر شبہ تھا۔ چنزی نے ہماری آمد کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں کو چامڈیو آنے والے قافلوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیا ہوگا۔ چنزی نے انہیں ہدایت کی ہوگی کہ موقع دیکھ کر بلوا کر دیا جائے۔ چینی جاسوسوں کا نعرہ لگا کر خام قبائل کے جوشیلے جوانوں کو جمع کیا جانا کوئی مشکل کام نہیں رہا ہوگا۔ میں انہی خیالوں میں خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ رضوان میرے قریب آ گیا اور بولا، بانو، اب تو آپ بوڑھوں سے فارغ ہو گئیں، کچھ ادھر بھی نظر کرم ہو جائے۔ تم یہ جاننے کے لیے تڑپ رہے ہوگے کہ میری ان لوگوں سے کیا گفتگو ہوئی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، لیکن مجھے وہ گفتگو جاننے کا شوق نہیں جو ذاتی نوعیت کی ہو۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا، مجھے صرف وہ باتیں بتا دیں جن کا تعلق موجودہ حالات سے ہے، اور اگر میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں تو صبر کروں گا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور ایسی صورت بنائی کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے مختصراً اسے اپنی اور بوڑھوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میری بائیں جانب چلنے والا بوڑھا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم مہنتی کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے ہیں۔ بوڑھے نے ایک جانب اشارہ کیا۔ وہ عمارت وہاں سے بمشکل 50 گز دور تھی۔ میری آنکھوں میں سارا کا حسین چہرہ گھومنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ سارا اسی عمارت میں مہنتی کے ساتھ ہوگی۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں اپنا تمام منصوبہ تازہ ہو گیا۔ قوت ارادی کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ مجھے سارا کے سامنے اپنی بھرپور قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا تھا تاکہ میں اسے یہ یقین دلا سکوں کہ اس سے بھی کچھ باتوں کو چھپایا جانا ممکن ہے۔ جب میں اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی تو اسی وقت اس سے کہہ سکتی تھی کہ مہنتی نے اسے جو کچھ بتایا ہے، یا اس نے خود مہنتی کے باطن میں جھانک کر جو کچھ معلوم کیا ہے، وہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکتی تھی۔ سارا کو اعتماد میں لیے بغیر میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتی تھی۔ زندگی میں اس سے پہلے کبھی میری ذہنی قوتوں اور صلاحیتوں کی اتنی کڑی آزمائش نہیں ہوئی تھی۔ مہنتی کی رہائش گاہ کے صدر دروازے پر 2 مسلح افراد موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ انہوں نے مجمع کو اپنے قریب آتے دیکھ کر رائفلیں سیدھی کر لیں۔ مجمع رک گیا اور 2 بوڑھے مجمع سے نکل کر ان کے پاس گئے۔ دونوں بوڑھوں نے ان مسلح افراد سے کچھ کہا جسے میں فاصلہ ہونے کے سبب سن نہ پائی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ مسلح افراد نے میری اور رضوان کی جانب دیکھا، پھر ان میں سے ایک عمارت کے اندر چلا گیا۔ جب رائفل بردار لوٹا تو وہ تنہا نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ مہنتی کو بھی دیکھا۔ اس نے بھی مجھے اور رضوان کو دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے حیرت نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب میں نے یہی نکالا کہ جو کچھ ہوا اس سے مہنتی کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ مہنتی تیز تیز قدم اٹھاتا میرے قریب آ گیا، پھر بولا، میرے علم میں آ چکا تھا بانو کہ آپ چامڈیو آ چکی ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ آپ شہزادہ توشو کو بھی جانتی ہوں گی۔ وہ ہماری مخالف صفوں کا آدمی ہے۔ بہرحال اب آپ آ ہی گئی ہیں تو تشریف لے چلیے۔ یہ کہہ کر اسے کچھ خیال آیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے بلند آواز میں وہاں موجود افراد کو مخاطب کیا، تم لوگ جاؤ، باقی معاملات سے میں خود نمٹ لوں گا۔ اس بوڑھے نے مجھے رخصتی نگاہ سے دیکھا جو شہزادہ توشو کے محل سے مہنتی کی رہائش گاہ تک میرے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ بابا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، میں نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور قدم آگے بڑھایا۔ لوگ رخصت ہونے لگے اور مہنتی مجھے لے کر عمارت کے اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں کے پیچھے پیچھے رضوان تھا اور اس کے پیچھے 2 مسلح افراد رائفلیں سنبھالے آ رہے تھے۔ چند قدم چل کر ہی مہنتی پلٹا اور رائفل برداروں سے مخاطب ہوا، ان لوگوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تم باہر پہرا دو۔ رائفل بردار واپس ہو گئے۔ عمارت خاصی بڑی تھی۔ مہنتی مختلف راہداریوں سے ہمیں گزار کر ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے آیا جس میں ایک جانب فرشی نشست تھی۔ وہاں زمین پر قالین بچھا ہوا تھا اور دوسری جانب صوفے پڑے تھے۔ مہنتی نے نشست کے لیے صوفوں کا انتخاب کیا۔ وہ غالباً اس کی نشست گاہ تھی۔ تمہاری نشست گاہ بہت عمدہ ہے، قالین بھی بچھا ہوا ہے اور صوفے بھی موجود ہیں۔ میں نے ایک صوفے پر مہنتی کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔
جی ہاں بانو، یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ صوفوں پر بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں اور کچھ صرف قالین پر۔ میں نے اسی لیے دوہرا انتظام کیا ہے۔ مہنتی شائستگی سے بولا۔ مقامی باشندے تو خیر قالین پر بیٹھنا پسند کرتے ہوں گے، البتہ غیر ملکیوں کے لیے صوفے۔ آپ بہت ذہین ہیں بانو، وہ ہنس کر بولا۔ لیکن میں آپ کو ہرگز یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہاں غیر ملکی بھی آتے ہیں یا نہیں۔ میں نے بھی اس کی ہنسی کا ساتھ دیا، پھر ہنستے ہنستے مہنتی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بانو، مہنتی نے مجھے مخاطب کیا، آپ نے چامڈیو آ کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تبت اور اہل تبت کا برا نہیں چاہتی، مگر آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق میں نہیں کر سکتا۔ میرے دوسرے ساتھی شاید آپ کی نیت پر بھی شبہ کریں۔ اس صورت میں میرے لیے آپ کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ مہنتی کیونکہ تبتی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، اس لیے رضوان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، لیکن میں ہر وقت تو مترجم کے فرائض ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے رضوان کو نظر انداز کر دیا اور مہنتی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا لہجہ نرم اور خوشگوار تھا، کیونکہ متعدد بار یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مہنتی دل کا برا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا خلوص اور سچائی سے کہا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کا برا نہیں مانا اور مسکرا کر بولی، میرا یہاں آنا ضروری تھا مہنتی، تم بہادر اور ذہین ضرور ہو، مگر سانپ کی طرح تیز نہیں ہو۔ وہ جسے تم اپنا ساتھی گردانتے ہو سانپ کی طرح تیز ہے، اور وہ سانپ ہی کی طرح ڈستے وقت دوست دشمن کی تمیز نہیں کرتا۔ آپ شاید چنزی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، مہنتی بولا۔ ہاں، میں نے کہا، پھر بولی، ابھی اسی تازہ واقعے کو لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اور میرے ساتھی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں تمہارا ہاتھ نہیں تھا۔ یقیناً یہ چنزی ہی کی چال تھی۔ اس کے آدمیوں نے لوگوں کو بھڑکا کر شہزادہ توشو کے محل تک بھیجا ہوگا۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، مہنتی نے میرے خیال کی تائید میں کہا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ چامڈیو میں آپ کی آمد کے بارے میں جان کر میں نے صرف اتنا تو کیا تھا کہ آپ کی نگرانی شروع کرا دی تھی، مگر اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ تو کیا تمہاری نظر میں یہ خطرناک بات نہیں کہ چنزی نے میری اور رضوان کی زندگی کے علاوہ شہزادہ توشو کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا؟ میں نے کہا، جہاں تک شہزادہ توشو کا سوال ہے تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ مہنتی خشک لہجے میں بولا، رہا آپ کا مسئلہ تو بہرحال چنزی یہ بھی جانتا ہے کہ میں یہاں چامڈیو میں آپ کی موجودگی پسند نہیں کرتا۔ اگر اس نے اپنے طور پر آپ کو یہاں سے نکال دینے کے سامان کیے تو کوئی زیادہ بیجا نہیں کیا۔ یہ تم کہہ رہے ہو اس نے ہمیں یہاں سے نکالنے کے سامان نہیں کیے بلکہ ہلاک کرنے کے سامان کیے تھے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے مشتعل ہجوم کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگر آپ کی باتوں کو درست مان لیا جائے کہ واقعی سب کچھ چنزی ہی کے اشارے پر ہوا تھا، تو اس نے یقیناً ایسے انتظامات بھی کیے ہوں گے کہ آپ لوگوں کی زندگی بچ سکے۔ میں بذات خود چنزی سے واضح طور پر یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مقصد آپ کو ہلاک کرنا نہیں، صرف تبت سے نکال دینا ہے۔ مہنتی نے میری بات کے جواب میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا مہنتی کہ تم اس پر اتنا اعتماد کیوں کرتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بھی دوست نہیں، اور وقت یہ ثابت کر دے گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن وہ ہمارا دشمن بن کر ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے بانو؟ مہنتی نے سوال کیا۔ وہ چین کا باشندہ ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو چین کو ذک پہنچائی جائے۔ میں بولی، ذک پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو پریشان کیا جائے، اس کے لیے نئے نئے مسئلے کھڑے کیے جائیں تاکہ وہ ان میں الجھا رہے اور وہ اپنی ترقی کے لیے جدوجہد نہ کر سکے۔ اس طرح بھی دشمن کی قوت مدافعت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ آپ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ چنزی ہماری مدد اس لیے کر رہا ہے کہ ہم چین کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ مہنتی نے طویل سانس لے کر کہا، ہماری بغاوت سے چین کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا بانو؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر تمہارے اور میرے انداز فکر میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ فرق ابھی خود مجھ پر بھی پوری طرح واضح نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں چنزی سے ہونے والی اپنی آخری گفتگو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہنتی مجھے اس طرح خاموشی سے دیکھ رہا تھا جیسے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چنزی نے مجھے کہا تھا کہ جس دن دلائی لاما چامڈیو میں قدم رکھے گا، اس دن تبت میں ایسی آگ بھڑکے گی جسے بجھانا چین کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی۔ مجھے چنزی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ میں نے مہنتی سے سوال کیا۔ ایسا صرف ایک صورت میں ممکن ہے،
مہنتی نے جواب دیا، اگر چینی حکومت محترم دلائی لامہ پر حملہ کر کے انہیں اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کرے تو زبردست ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، چینی حکومت فوری طور پر ایسا کوئی قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں بولی، ان حالات میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ چنجی کے ذہن میں کوئی خطرناک منصوبہ جنم لے چکا ہے۔ چینی حکومت کی دخل اندازی کے بغیر کوئی ہنگامہ ممکن نہیں۔ اگر آپ کے مفروضے کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو چنجی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مہنتی فیصلہ کن انداز میں بولا، کہیں ایسا تو نہیں آپ یہ باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے دوست چنجی سے برگشتہ ہو جاؤں؟ ممکن ہے تمہارا خیال ہی درست ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم میری باتوں پر قطعی یقین نہ کرو، سارا اور چنجی کا سامنا کرا دو، اس طرح حقیقت خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنجی کے ذہن میں جو بھی خطرناک منصوبے جنم لے رہے ہوں گے ان سے تم واقف ہو جاؤ گے۔ مہنتی نے ایک لمحے مجھے گھور کر دیکھا، پھر ہنس کر بولا، تو آپ نے سارا چکر اسی لیے چلایا ہے کہ کسی طرح سارا اور چنجی کا سامنا ہو جائے، سارا چنجی کا ذہن پڑھ لے اور پھر اسے چنجی کا ذہن پڑھ کر میرے بارے میں بھی ساری حقیقت کا علم ہو جائے اور وہ مجھ سے بدظن ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے چنجی کے بارے میں مجھ سے جو کچھ کہا ہے اس کا مقصد محض میرے دل میں چنجی کے لیے شک پیدا کرنا ہے۔ میں نے چنجی کے بارے میں جو کچھ تم سے کہا ہے وہ غلط نہیں ہے، تم آخر میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، پھر چند لمحے توقف سے بولی، کیا تم مجھے بھی سارا سے نہیں ملنے دو گے؟ کیوں نہیں؟ مہنتی نے جواب دیا، سارا کیونکہ آپ کی طرف سے کھٹک چکی ہے، اس لیے آپ کچھ بھی سوچیں آپ کی سوچ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ بہرحال چنجی کو دشمن گردانتی ہیں اور سارا کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ چنجی اور آپ کے درمیان دلائی لامہ کے مسئلے پر جھگڑا ہے۔ مہنتی کی بات سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے اس کی باتوں سے شبہ ہوا تھا کہ شاید وہ مجھے سارا سے بھی نہیں ملنے دے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس طرح میرا تمام منصوبہ ہی چوپٹ ہو جاتا، لیکن میرا شبہ بے بنیاد ثابت ہوا تھا۔ کیا سارا اسی عمارت میں موجود ہے؟ کچھ دیر بعد ہی میں نے مہنتی سے دریافت کیا، سارا اسی عمارت میں ہے۔ مہنتی نے بتایا، اسے آپ کے بارے میں علم نہیں ہوا ورنہ وہ خود یہاں دوڑی چلی آتی۔ بانو، آپ نے اسے بہت متاثر کیا ہے، تو پھر بلاؤ اسے، میں جلدی سے بولی۔ میں اسے لے کر ابھی آیا، یہ کہہ کر مہنتی اٹھ کھڑا ہوا۔ مہنتی چلا گیا اور میں سوچنے لگی کہ نہ جانے کیوں اس گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھا گیا۔ وہاں سوائے مسلح پہرے داروں کے مجھے اب تک کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تھا، اور پہرے دار بھی عمارت کے باہر رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید دانستہ گھریلو ملازم نہیں رکھے گئے، اس کا مقصد رازداری ہی ہو سکتا تھا تاکہ وہاں جو بھی گفتگو ہو اس سے کوئی غیر متعلق شخص آگاہ نہ ہو سکے۔ حضور شاید بھول گئی ہوں کہ یہ خادم بھی ساتھ ہے۔ رضوان کی آواز سن کر میں چونک اٹھی۔ تبتی زبان سے ناواقفیت رضوان کے لیے مستقل طور پر درد سر بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے تمام گفتگو کا ماحصل رضوان سے بیان کر دیا۔ بانو، آپ نے آدھی جنگ جیت لی۔ رضوان میرے خاموش ہوتے ہی بولا، مہنتی بھی آپ سے کم متاثر دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، وہ آپ نے سارا کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں تو اب تک کچھ نہیں بتایا۔ رضوان کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ میں نے قریب ہوتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سارا اور مہنتی کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سارا کی نگاہ سے میری نگاہ ملی، وہ اب میرے بالکل قریب آ گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب میری ایک جانب رضوان تھا اور دوسری جانب سارا۔ مہنتی سامنے والے صوفے پر دوبارہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بانو، سارا نے مجھے مخاطب کیا، کاش آپ مہنتی اور اس کے آدمیوں کو دھوکہ دے کر یہاں نہ آتیں۔ سارا کے لہجے میں تشویش تھی۔ سارا نے یہ جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، اس لیے رضوان بھی اس کی بات سمجھ گیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے بولا، تمہیں معلوم بھی ہے سارا کہ تم سے رخصت ہونے کے بعد بانو پر کیا بیتی؟ یہ باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں رضوان، میں نے رضوان سے کہا، پھر سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سارا میری کسی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ سارا نے غور سے رضوان کو دیکھا، پھر ہنس پڑی، یہ تم کس الجھن میں پڑ گئے؟ اس نے رضوان سے کہا، میں قطعی ایک معمولی لڑکی ہوں، مجھ میں کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں، بس ذرا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے۔ رضوان نے الجھی نظر سے میری طرف دیکھا، پھر سارا کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ سارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔
مجھ سے کچھ کہنے کے لیے تمہیں اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں۔ سارا نے صوفے پر ذرا آگے کی طرف کھسکتے ہوئے کہا، کیونکہ رضوان اور اس کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ رضوان کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تم سوچ رہے ہو کہ مجھے کیسے پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ سارا نے دوبارہ رضوان کو مخاطب کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، میں صرف انسان کے ظاہر ہی کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی دیکھنے کی اہل ہوں۔ مجھے تمہارے باطن کے بارے میں بھی علم رہا ہے اور علم ہے۔ تمہارے خیالات کبھی مجھ سے چھپے نہیں رہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم رضیہ کے بارے میں کیا کیا سوچتے رہے ہو۔ رضوان کے چہرے پر خجالت کے تاثرات نظر آنے لگے۔ وہ سارا سے نظریں چرانے لگا۔ کیوں، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ کچھ باتوں کا معلوم نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے رضوان کو چھیڑا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہ سے دیکھنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس وقت اس کی شرارت ہوا ہو گئی تھی۔ میں سارا سے مطلب کی بات چھیڑنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اپنے ذہن میں سوچا، سارا کیا کچھ دیر کے لیے مہنتی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا؟ سارا نے جواب میں مجھے شبے کی نظر سے گھورا، پھر مہنتی سے مخاطب ہوئی، کیا تم مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کرو گے؟ مہنتی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر مہنتی صوفے سے اٹھا اور ادھر میں نے اپنے ذہن کو قابو میں کر لیا۔ آزمائش کا وقت آ گیا تھا اور مجھے سارا پر اپنی ذہنی برتری ثابت کرنی تھی۔ مہنتی کمرے سے چلا گیا تو سارا مجھ سے مخاطب ہوئی، بانو آپ تنہائی میں مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سارا کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے تک پہنچ کر میں نے باہر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مہنتی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں دراصل یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں مہنتی دروازے کے باہر رک کر ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن رہا ہو۔ میں مطمئن ہو کر اپنی جگہ آ بیٹھی۔ پھر سارا سے مخاطب ہوئی، بات یہ ہے سارا کہ میں تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مہنتی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ چنجی کا دوست ہے۔ سارا نے میری بات سن کر اس طرح منہ بنایا جیسے اسے میری بات ناگوار گزری ہو۔ اس نے کسی قدر تلخی آمیز لہجے میں کہا، اس مسئلے پر ہم پہلے بھی کافی گفتگو کر چکے ہیں بانو۔ وہ مجھے ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ بچوں کی طرح معصوم ہے۔ میں بھی اسے معصوم سمجھنے کے لیے تیار ہوں، مگر اتنا معصوم نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ حقیقت وہی ہے جو میں کہتی رہی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں۔ بانو، یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ سارا نے بڑے اعتماد سے کہا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ چنجی کے بارے میں میرے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چنجی کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ سانپ کی طرح تیز ہے، سارا بولی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تبت میں چین کے خلاف بغاوت کرانا چاہتا ہے۔ آپ اس بغاوت کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے چنجی آپ کا دشمن ہو رہا ہے اور آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ سارا نے کسی کھلی کتاب کی طرح میرا ذہن پڑھ دیا، کیونکہ اس وقت میں نے چنجی کے بارے میں یہی سوچا تھا۔ میں اگر چاہوں بھی تو چنجی کے بارے میں اپنے خیالات تم سے نہیں چھپا سکتی، میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے اس نے پرسکون آواز میں جواب دیا، پھر اس کے چہرے پر الجھن سی نظر آنے لگی۔ شاید وہ میری بات کا مقصد سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان باتوں سے میں چاہتی کیا ہوں۔ اچھا تو ایک بار پھر بتاؤ کہ چنجی کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں؟ سارا نے مجھ پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ غالباً میرا ذہن پڑھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ظاہر ہوئے، پھر وہ پریشان سے لہجے میں بڑبڑائی، نہیں یہ ممکن نہیں۔ کیا ناممکن ہے سارا؟ میں نے مسکرا کر کہا، وہی جو آپ کے ذہن میں ہے۔ سارا کھوئی ہوئی سی آواز میں بولی، تم بتاؤ تو صحیح کہ میرے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے اصرار کیا۔ چنجی بہت شریف اور ایماندار آدمی ہے، سارا میرا ذہن پڑھ کر بتانے لگی۔ وہ تبت کا ہمدرد ہے، وہ چین کے خلاف تبت میں بغاوت کرانا نہیں چاہتا۔ چنجی قابل اعتماد اور دوست آدمی ہے۔ رضوان کو غالباً صورتحال کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں سارا سے کیا کھیل کھیل رہی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، مگر میں سنجیدہ تھی۔ مہنتی کسی بھی لمحے لوٹ سکتا تھا اور مجھے سارا سے ابھی مزید گفتگو کرنی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر سارا کو مخاطب کیا، کیا اب بھی تمہارا وہی خیال ہے کہ تمہیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا سارا؟ مجھے کچھ یقین سا نہیں آ رہا کہ ابھی میں جس تجربے سے گزری ہوں وہ
سارا نے کھوئے کھوئے سے انداز میں اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ یقین کرو کہ یہ حقیقت ہے سارا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ایسا بندوبست کر سکتی ہوں کہ تم مہنتی کے اصل خیالات پڑھ سکو۔ میں نے کہا، کس طرح؟ سارا نے سوال کیا۔ انسان ہوش و حواس میں تو اپنی مضبوط قوت ارادی کے بل پر اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتا ہے، لیکن نشے کے عالم میں ایسا ممکن نہیں۔ میں نے بتایا، نشے میں شعور کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جن باتوں کو انسان دانستہ اپنے لاشعور میں دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ کھل کر شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں۔ تم غالباً میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو۔ ہاں بانو، مگر مہنتی شراب نہیں پیتا اور نہ ہی کوئی دوسرا نشہ کرتا ہے، سارا نے تیزی سے کہا۔ سارا، میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے نشے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وہ دوا مہنتی کے کھانے میں ملا دو، اور پھر جب وہ کچھ دیر بعد بہکنے لگے تو تم اس کا ذہن پڑھو۔ تم اس وقت یقیناً اس کے اصل خیالات جاننے میں کامیاب ہو سکو گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے لباس کی جیب سے پنچن لاما کی دی ہوئی پڑیا نکالی اور سارا کی طرف بڑھائی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ سارا وہ پڑیا لیتے ہوئے کچھ جھجک رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرو سارا، میں نے جلدی سے کہا، میں تمہارے ہاتھوں مہنتی کو زہر نہیں دلوا رہی۔ سارا نے ایک نظر میری جانب دیکھا، پھر پڑیا لے کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ شاید اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گہری اداسی کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ غالباً اس کا سبب شکست اعتماد تھا۔ اسے مہنتی پر جو اعتماد تھا وہ ختم ہو چکا تھا یا ختم ہونے والا تھا۔ یہی دکھ تھا جس کے تاثرات اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے رضوان کو تختہ مشق بنایا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، ہاں رضوان، تم رضیہ کے بارے میں کیا کیا ایسی باتیں سوچتے رہے ہو جن کے بارے میں سارا کو بھی علم ہو گیا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تمہارے چہرے پر خجالت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں نے آپ کے بارے میں بھی تو کبھی بہت کچھ سوچا تھا بانو، جو اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، رضوان ڈھٹائی سے بولا۔ پھر سارا کو مخاطب کر کے کہا، ذرا آپ کو زحمت توجہ تو ہوگی، میرا ذہن پڑھ کر بانو کو بآواز بلند میرے خیالات سے آگاہ کر دیں۔ کیوں، درمیان میں سارا کی کیا ضرورت ہے؟ تم میں خود اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ خود کچھ کہہ سکو، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ تم سخت بزدل ہو۔ ایک بار بہادر بننے کی کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، لیکن عشق وہ بلا ہے کہ اس میں ایک طرفہ بہادری سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ مد مقابل بھی بہادر نہ ہو۔ رضوان نے مجھ پر بھرپور چوٹ کی اور میں جھنجھلا اٹھی۔ ہاں، ابھی دیکھی تھی تمہاری بہادری، جب تم رضیہ کے ذکر پر بھیگی بلی بن گئے تھے۔ میں چڑھ کر بولی، بالکل غلط۔ رضوان ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ میری جنس نہیں بدل سکتی، بھیگی بلی صرف آپ یا آپ کی صنف ہی بن سکتی ہے، میں بھیگا بلا بن سکتا ہوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑی اور سارا نے بھی میرا ساتھ دیا۔ میری توقع کے مطابق رضوان کی شوخیوں نے ماحول سے کشیدگی کو دور کر دیا تھا، تو پھر آج سے تمہیں بھیگا بلا کہا جائے گا، منظور؟ میں نے رضوان کو پھر چھیڑا، مگر ایک شرط پر کہ آپ خود کو بھیگی بلی کہلوانا پسند فرمائیں۔ رضوان نے برجستہ کہا، ویسے محاورہ بھی یہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ محاورہ صرف صنف نازک کے لیے تخلیق کیا گیا ہوگا۔ محاورے تو اور بھی بہت سے ہیں، اگر تمہاری دلیل تسلیم کر لی جائے تو پھر بیشتر محاورے صرف مردوں کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہوں گے۔ مثلاً بے دال کا بودم ہے نا قطعی مردانہ محاورہ۔ سارا میری بات سن کر ہنس پڑی اور میں نے بھی اس کے ساتھ کہا لگایا۔ ہم دونوں اس زور سے ہنسے تھے کہ رضوان کو بھی مجبوراً ہمارا ساتھ دینا پڑا تھا۔ اسی وقت مہنتی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہم تینوں کو ہنستے پایا۔ میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں اس طرح ہنستے دیکھ کر مطمئن ہو گیا ہے۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے؟ سارا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مہنتی نے جواب دیا، پھر بولا، آج میں نے دوسرے لوگوں کے کھانے کا الگ بندوبست کرا دیا ہے۔ دوسرے لوگ کون؟ میں نے مہنتی سے پوچھا۔ اس عمارت میں ہر وقت کم سے کم 15-20 افراد رہتے ہیں، انہی میں سے 2 کو آپ نے عمارت کے دروازے پر دیکھا تھا۔ ان تمام افراد کا تعلق میری پارٹی سے ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ ایسے مخلص کارکن ہیں جو پارٹی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، اس لیے ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، مہنتی نے بتایا۔ لیکن عمارت میں بیک وقت اتنے مسلح افراد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کسی طرف سے خطرہ ہے؟ میں نے دریافت کیا۔
بظاہر تو خیر کوئی خطرہ نہیں، لیکن خطرہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ مہنتی سنجیدگی سے بولا، کسی بھی قوم میں ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ہم ایک بڑے اور اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے ہماری زندگی قیمتی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے جو تحریکوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو کوئی بھی تحریک صحیح خطوط پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ غالباً میرا مقصد سمجھ رہی ہوں گی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر پہلے کھانا کھا لیا جائے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ سارا صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ میں اور رضوان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہنتی کی رہنمائی میں ہم ایک اور کمرے میں پہنچے۔ وہ کمرہ پہلے کمرے سے نسبتاً چھوٹا تھا۔ وہاں ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں بھی موجود تھیں۔ میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔ سارا اور مہنتی میرے اور رضوان کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر سارا نے کابوں سے پلیٹوں میں سالن نکالنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ سارا نے کس وقت مہنتی کی پلیٹ میں میرا دیا ہوا سفوف ڈال دیا، لیکن کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی مہنتی پر اس سفوف کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ وہ کھانا کھانے کے دوران ہی بہکنے لگا تھا۔ سارا، بانو تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گی، مگر تم نہ بہکنا۔ ہاں، چنزی ہمارا دوست ہے، مگر تم اس سے نہ ملنا۔ ہاں، مہنتی نشے کے عالم میں کہے جا رہا تھا۔ مہنتی، ایک بات بتاؤ۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تم نے چنزی سے سارا کو کیوں اغوا کرایا تھا؟ تم ایک سچے اور نیک انسان ہو، مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے محسوس کیا کہ سارا مہنتی کی طرف متوجہ ہے۔ وہ غالباً مہنتی کا ذہن پڑھ رہی تھی۔ میں کیوں بتاؤں؟ میں تو نہیں بتاتا، یہ تو راز کی بات ہے۔ ہاں، وہ بڑبڑایا۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں یہ تو تسلیم ہے کہ تم نے ہی سارا کو اغوا کرایا تھا، مگر تم اس کا سبب نہیں بتانا چاہتے۔ میں نے کہا، ہاں، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، بالکل۔ وہ شرابیوں کی طرح انگلی نچا کر بولا۔ نشے کی کیفیت نے مہنتی کو بے بس کر دیا تھا۔ اسے اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ اپنی زبان پر قابو رکھ سکتا، پھر اپنے ذہن پر کس طرح پردہ ڈال سکتا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ سارا کسی کھلی کتاب کی طرح اس کا ذہن پڑھ رہی تھی۔ میں نے مہنتی سے کرید کر چنزی کے بارے میں سوالات کیے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ نشے کی ترنگ میں زبانی طور پر صحیح جواب نہ دے سکے، تو کم از کم اس کے ذہن میں چنزی سے متعلق اصل خیالات ابھر آئیں، اور سارا وہ خیالات پڑھ لے۔ کچھ دیر بعد، شاید دوا ہی کے اثر سے، مہنتی اونگنے لگا، پھر اس کا جسم ایک طرف ڈھلک گیا۔ سارا نے اسے سنبھالا۔ میں نے اور رضوان نے اسے کرسی سے اٹھایا اور میز سے ذرا فاصلے پر بچھے ہوئے قالین پر ڈال دیا۔ یہ کیا ہوا؟ سارا میری طرف دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ کچھ نہیں، میں نے کہا، یہ سفوف کا اثر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ یہ سفوف مجھے پنچن لاما سے ملا تھا۔ جب مہنتی کو ہوش آئے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ نارمل ہوگا۔ سارا تشویش آمیز نگاہ سے مہنتی کو دیکھتی رہی، پھر میری طرف مڑ کر بولی، میرا بھائی بہت بہادر اور سیدھا آدمی ہے۔ میں نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ ہو سکتا ہے کہ چنزی برا آدمی ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ تبت کے لیے دوستی کے جذبات لے کر مہنتی کے پاس آیا ہوگا، اور اسی لیے مہنتی نے اس پر بھروسہ کیا ہوگا۔ سارا نے کہا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی، ہم محترم دلائی لاما کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اس سلسلے میں کسی کی بھی مدد لینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں بھی تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولی، کیا تم میرے ساتھ بھی تعاون کرو گی؟ آپ کی مدد مشکوک ہے بانو، اس نے بغیر جھجک کہا۔ اس صاف گوئی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے وہی کہا ہے جو میرے دل میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ خواہ مخواہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں، اس لیے میں واضح طور پر آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ مہنتی مجھے دھوکہ دے رہا تھا، میں اب بھی پوری طرح اس کے ساتھ ہوں۔ مہنتی نیچے قالین پر دراز تھا اور ہم تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ سارا نے اپنی بات پوری کر کے مجھے اور رضوان کو قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہ مہنتی کے برابر بیٹھ گئی۔ رضوان اور میں بھی سارا کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھنے کے بعد سارا کے چہرے کو غور سے دیکھا تاکہ اس کی دلی کیفیات کا اندازہ لگا سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ خلوص پر ہی مبنی تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر اسے مخاطب کیا، سارا، تم دونوں بہن بھائی واقعی بہت معصوم ہو۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گی کہ میں واقعی یہاں چین کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، لیکن میری تمام تر ہمدردیاں تبتیوں سے وابستہ ہیں۔ اگر دلائی لاما کی واپسی کے لیے حالات سازگار ہوتے
تو میں خود تمہاری تحریک میں ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے شریک ہو جاتی اور اس پر فخر بھی محسوس کرتی، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کے باوجود میں کبھی چنزی جیسے دوست نما دشمنوں پر اعتبار نہ کرتی۔ سارا، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میری وجہ سے تمہاری تحریک کو کوئی بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم لوگوں کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میں دلائی لاما کی یہاں آمد کے بعد خاموشی سے اپنے وطن لوٹ جاؤں گی۔ اگر اس دوران میں تم لوگوں کو چینی حکومت سے گفت و شنید کی ضرورت بھی پیش آئی تو میں خود تبت کی نمائندگی کے لیے اپنی خدمات پیش کروں گی۔ وعدہ؟ میرے خاموش ہوتے ہی سارا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وعدہ؟ میں جواباً بولی۔ سارا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے میں نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ یہ گویا دوستی کی تجدید تھی، وہ دوستی جو غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی تھی، اس وقت نئے خطوط پر استوار ہوئی تھی۔ اس بار دوستی کی بنیاد پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ معمولی غلط فہمیوں کی بنیاد پر اس دوستی میں خلل پڑنے کا امکان نہیں تھا۔ سارا کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، نرم و گداز ہاتھ۔ اس حسین ہاتھ کا لمس میرے وجود میں نئے جذبے جگا رہا تھا۔ میں سارا کے ہاتھ کو آہستہ آہستہ سہلانے لگی اور اسی وقت رضوان زور سے کھانسا۔ میں نے جذبات کی رو میں اس بات کو فراموش ہی کر دیا تھا کہ وہ بھی وہاں موجود ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف قہر آلود نگاہ ڈالی اور سارا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کباب میں ہڈی، رضوان نے سندھی زبان میں کہا۔ بکو مت، میں اس پر بگڑ گئی۔ کیا ہوا بانو، آپ ان پر کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ سارا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی رضوان بول اٹھا، اب تم ہی بتاؤ سارا کہ میں کیا غلط کہتا ہوں؟ بانو تو خواہ مخواہ بگڑ جاتی ہیں۔ میں نے کیا یہ غلط کہا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی تو پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا؟ سارا اس کی بات سن کر ہنس پڑی، پھر بولی، تمہاری عمر بھی تو کافی ہو گئی ہے۔ خیر، میرا تو بندوبست ہو ہی گیا ہے، مجھے تو بانو کی فکر ہے، اور تم اس فکر میں گھل گھل کر ہاتھی ہو رہے ہو۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ تو بس میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا بانو، ورنہ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بھلا کیوں شادی کرنے لگیں؟ رضوان نے سندھی زبان میں کہا، جب تک سارا اور سارا جیسی دوسری حسین لڑکیاں موجود ہیں، آپ کو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہ بھولو کہ وہ تمہارا ذہن بھی پڑھ سکتی ہے۔ میں نے بھی سندھی زبان میں کہا۔ سارا ہم دونوں ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر حجاب سا محسوس کیا تو سمجھ گئی کہ اس نے یقیناً رضوان کے ذہن کو پڑھ لیا ہے۔ سارا کا حجاب آمیز چہرہ اس لمحے مجھے بہت اچھا لگا، جیسے کوئی کنواری اپنے محبوب کے ذکر پر شرما جائے۔ اب اس کی نگاہ جھکی ہوئی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، میری نگاہ مان مہنتی پر پڑی، جو آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا۔ مجھے مہنتی کی طرف متوجہ دیکھ کر سارا بھی ادھر ہی دیکھنے لگی۔ مہنتی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، مجھے کھانا کھاتے کھاتے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ سارا سے مخاطب تھا۔ سارا نے تمہارے کھانے میں ایک نشہ آور دوا ملا دی تھی، میں نے اسے بتایا اور وہ چونک اٹھا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ سارا نے مسکرا کر کہا، بانو ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے پوری بات نہیں بتائی۔ کیوں بانو، مہنتی کو سب کچھ بتا دیا جائے؟ سارا میری طرف مڑی۔ اب بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ مہنتی الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ سارا، تم نے میرے کھانے میں نشہ آور دوا کیوں ملائی تھی؟ بانو کے کہنے پر سارا نے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس لیے کہ میں تمہارے صحیح خیالات جان سکوں، سارا نے جواب دیا۔ مجھے اب تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مہنتی نے میری جانب قہر آلود نگاہ سے دیکھا۔ بانو پر خفا ہونے کی ضرورت نہیں، مان، سارا نے سنجیدگی کے ساتھ مہنتی سے کہا، میں سب کچھ جاننے کے باوجود تمہارے ساتھ ہوں۔ مہنتی نے بے چینی سے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا ٹھیک کہہ رہی ہے مہنتی، میں نے کہا، لیکن بانو، آپ نے مجھے میری بہن کی نظر میں گرا دیا۔ آپ کو اس سے کیا ملا؟ میں سخت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ مہنتی کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سارا نے اسے یقین دلایا۔ اب بھی میرے دل میں تمہارے اور تمہاری تحریک کے لیے وہی جذبات ہیں جو پہلے تھے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات حالات انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو سارا، معاف کر دو سارا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مہنتی نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں کہا۔
یہ مہنتی کی فراخ دلی کا ثبوت تھا کہ اس نے سارا سے معافی مانگ لی تھی۔ میں اس کی شرافت نفس سے پہلے ہی آگاہ تھی۔ اپنی بہن کو دھوکہ دینے پر عموماً میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا تھا۔ میری بہن یقیناً فراخ دل ہے، وہ مجھے معاف کر دے گی۔ مہنتی دوبارہ بولا، اس کے لہجے میں اب بھی رقت تھی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا نے مجھ سے ہونے والی گفتگو دہرائی اور مہنتی کو میرے وعدے کے بارے میں بتایا۔ اب بتاؤ مہنتی کہ تم سارا کو چنجی سے کب ملوا رہے ہو؟ میں نے مہنتی سے پوچھا۔ میں اب خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ سارا چنجی سے مل لے، مہنتی نے جواب دیا۔ ممکن ہے کہ واقعی وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہو۔ وہ ہمیں تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر سارا کو دھوکہ دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اب تو مجھے بھی اس کی نیت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ تمہیں اس کے ٹھکانے کا تو علم ہی ہوگا۔ میں بولی۔ ہاں، مہنتی نے کہا، یہاں چام ڈیو میں اس کے کچھ جاننے والے ہیں، وہ انہی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں یہاں بھی اسے ٹھہرا سکتا تھا مگر میں نے سارا کی وجہ سے ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر میرا حساب غلط نہیں ہے تو پرسوں کسی وقت دلائی لامہ تبت پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، چنجی سے سارا کی ملاقات دلائی لامہ کے یہاں آنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ چنجی کے ذہن میں کوئی خطرناک منصوبہ ضرور ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ سارا کے ذریعے ہم اس کے منصوبے سے قبل از وقت آگاہ ہو جائیں گے اور اس کا کوئی تدارک کر سکیں گے۔ ان حالات میں وقت ضائع کرنا انتہائی غیر دانشمندانہ فعل ہوگا۔ سارا نے کہا۔ قطعی، میں نے اس کی تائید میں کہا۔ تو پھر آج ہی رات چنجی سے کیوں نہ مل لیا جائے؟ سارا نے مہنتی کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج رات؟ مہنتی سوچ میں پڑ گیا۔ کیوں، کیا حرج ہے؟ میں نے بھی کہا۔ حرج تو خیر کوئی نہیں، مہنتی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ رات کافی ہو گئی ہے، بے وقت آمد پر کھٹک بھی سکتا ہے وہ۔ تم اس سے کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہو، سارا نے کہا۔ وہی بہانہ تو ذہن میں نہیں آ رہا، مہنتی بولا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بھی سمجھ میں آ ہی جائے گا، فی الحال تو چلنے کی تیاری کرو۔ میں بولی۔ کیا آپ بھی ساتھ چلیں گی بانو؟ سارا نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں اور رضوان بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن ہم اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہی ٹھہر جائیں گے جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں بانو کہ آپ کس لیے ساتھ چلنا چاہتی ہیں؟ مہنتی نے شائستگی سے کہا۔ تم پوری طرح اسے نہیں سمجھ پائے، وہ بہت چالاک اور عیار ہے۔ میں نے کہا، ابھی تم نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے وہ خدشہ بہرحال موجود ہے۔ وہ بے وقت آمد پر کھٹک سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ کیا قدم اٹھائے اس کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم لوگوں کے ساتھ ہمارا جانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہی خدشہ ہے تو اس ملاقات کو صبح کے لیے موقوف کیا جا سکتا ہے۔ مہنتی نے تجویز پیش کی۔ نہیں، مجھے اس کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ آج ہی رات کہیں اپنا ٹھکانہ نہ بدل دے۔ میں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والی خلش کا اظہار کر دیا۔ آپ کے ان خطوط پر سوچنے کی کوئی وجہ تو یقیناً ہوگی، مہنتی نے کہا۔ ہاں، میں بولی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ میری طرف سے قطعی غافل ہوگا؟ کیا اسے یہ علم نہیں ہوگا کہ میں تم لوگوں تک پہنچ چکی ہوں؟ یہ تو آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، مہنتی بولا۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی روانگی کے انتظامات کراتا ہوں۔ کیا زیادہ دور جانا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بغیر گھوڑوں کے سفر ممکن نہیں، ہم وہاں تک پیدل نہیں چل سکتے، مہنتی نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہنتی کے جاتے ہی میں نے رضوان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ پوری بات سن کر کسی قدر پرجوش نظر آنے لگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، رضوان نے خیال آرائی کی۔ ہاں، ممکن ہے کہ آج ہی رات سارا کھیل ختم ہو جائے، میں نے جواب دیا، لیکن اس بات کا انحصار سارا سے اس کی ملاقات پر ہے۔ اس امکان کو بھی بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر چکا ہو۔ لیکن بانو، اگر واقعی آپ کے اندازے درست ہیں تو اسے بہرحال اس وقت تک یہیں رہنا چاہیے جب تک محترم دلائی لامہ یہاں تشریف نہیں لے آتے۔ سارا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ فرار سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ وہ چامڈیو یا تبت ہی سے فرار ہو جائے گا، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ جائے قیام بدل سکتا ہے، میں نے اپنی بات کی وضاحت میں کہا۔ میں، سارا اور رضوان کچھ دیر صورتحال پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ رضوان کا خیال یہ تھا کہ چنجی نے ابھی اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑا ہوگا، میں تذبذب کا شکار تھی، اور سارا کا کہنا یہ تھا کہ حالات کے پیش نظر چنجی کو اب اپنے ٹھکانے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی کہ مہنتی لوٹ آیا۔ گھوڑے تیار ہیں، اس نے آتے ہی کہا، اور ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہنتی، میرا خیال ہے کہ احتیاطاً خالی ہاتھ نہ چلو،
میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا احساس تھا۔ مہنتی نے جواب دیا، میرے پاس ریوالور موجود ہے اور سارا کے پاس۔ میں نے پوچھا، میں بھی خالی نہیں رہتی بانو؟ مہنتی کے جواب دینے سے پہلے سارا نے بتایا، مگر کب سے؟ میں نے مسکرا کر کہا، پہلے تو تم اتنی خطرناک نہیں تھیں۔ خیر خطرناک تو اب بھی نہیں ہوں، سارا بھی جواباً مسکرائی۔ جب سے چامڈیو آئی ہوں ریوالور ساتھ رکھنے لگی ہوں۔ کیوں؟ میں نے مہنتی کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا۔ اپنے بھائی کے اصرار پر، سارا نے جواب دیا۔ اس کا اشارہ مہنتی کی طرف تھا۔ مان اسے کچھ خیال آیا اور بولی، آپ دونوں بھی مسلح ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر مسلح نہ ہوتے تو کہہ دیتے، میں نے کہا۔ پھر مسکرا کر بولی، سارا پہلے تو تم کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھتی تھی، تم خود ہی ذہن پڑھ کر سب کچھ معلوم کر لیتی تھی۔ میری بات سن کر وہ بے دلی سے ہنسی، پھر بولی، بانو جس وقت سے آپ نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میری ذہنی صلاحیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، میں نے آپ کا ذہن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے فوراً کہا، میں اب بھی تمہاری ذہنی صلاحیتوں کی معترف ہوں۔ میں جانتی ہوں بانو کہ یہ بات محض آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ سارا بولی، ہم اس دوران میں گفتگو کرتے ہوئے عمارت سے باہر آ چکے تھے۔ یہ وقت مزید گفتگو کا نہیں تھا، اس لیے میں نے سارا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمارت کے صدر دروازے پر مہنتی کے ساتھی 4 گھوڑے لیے موجود تھے۔ ہم سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ مہنتی اور سارا کے گھوڑے آگے آگے تھے، میرے اور رضوان کے گھوڑے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔